Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. This is me, Bilal Ahmad, and you are watching my YouTube channel All Pak Forces. Students, आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम पाकिस्तान स्टडीज़ MCQs के पार्ट नंबर 15 को डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों ने वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहना है और वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना। So without wasting any time, let's start the video. हमारा फर्स्ट MCQs है How many times did Mahmud of Ghazni invade India? Students, invade हम कहते हैं हमला करना, यानी महमूद ऑफ गजनी ने कितनी दफ़ा जो है इंडिया पर हमला किया था। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, मीन 17 टाइम्स। अब सुन, महमूद ऑफ गजनी जो है इसको हम महमूद गजनवी भी कहते हैं, इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इन्होंने जो है 17 टाइम्स जो है इंडिया पर हमला किया था, लेकिन इनको एक भी हमले में जो है फ़तह हासिल नहीं हुई थी। और हमारी प्रीवियस जो वीडियो थी आई थिंक उसमें मैंने सोमनाथ टेम्पल आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि उसको महमूद गजनी ने जो है डिस्ट्रॉय किया था। बेसिकली स्टूडेंट, जो महमूद गजनी भी इंडिया पर हमला करता था, तो अब ज़रूरी तो नहीं कि महमूद गजनी जो है पूरी इंडिया पर हमला करे, क्योंकि तो छोटी जगह नहीं है। महमूद गजनी जो है इन्होंने सिर्फ 2 सिटी को मतलब अपना टारगेट बनाया हुआ था। जो मेन सिटीज़ है इंडिया की, इसमें एक था मथुरा और एक था सोमनाथ। ये जो 2 सिटीज़ है इस पर महमूद गजनवी जो थे हमला करते थे, और इसमें जो है महमूद गजनवी ने काफ़ी जो है डिस्ट्रक्शंस की थी। उस टाइम जो किंग थे इंडिया के वो थे चंडेला। ये भी आपको याद होना चाहिए, ये एक राजपूत किंग थे जिन्होंने जो है गजनवी के जितने भी हमले हैं इसको नाकाम बनाया था। लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि महमूद गजनवी ने जो है ये जो 2 मैंने सिटीज़ बताई है मथुरा और सोमनाथ में, इसमें महमूद गजनवी ने काफ़ी डिस्ट्रक्शंस की थी। एक्सक्यूज़ नंबर 2 है हमारा जनरल परवेज़ मुशर्रफ इंट्रोड्यूस डिस्ट्रिक्ट सिस्टम इन द एयर ब्लैंक। तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो है एज द नेम इंडिकेट के पाकिस्तान के चीफ थे। कौन से चीफ थे? 7 नंबर चीफ, जो 1999 में पाकिस्तान के प्रेसिडेंट भी बन गए थे। और अगर आपसे कोई पूछे कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो है कौन से प्रेसिडेंट थे, कौन सा नंबर था, तो फिर आपने उसको बताना है कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो है 10 नंबर प्रेसिडेंट थे, जो कि 11 अगस्त 1943 को पैदा हुए हैं और हाल ही में 5 फरवरी 2023 को ये वफात पा गए थे। करंट अफेयर का MCQs था। जनरल परवेज़ मुशर्रफ से पहले स्टूडेंट्स पाकिस्तान में कोई भी डिस्ट्रिक्ट सिस्टम नहीं था। जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने जो स्टूडेंट्स 1999 में प्रेसिडेंट बने और 2000 में इन्होंने डिस्ट्रिक्ट सिस्टम जो है पाकिस्तान में अलाउ किया, इंट्रोड्यूस किया। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन बी। नंबर 3 है हमारा द लार्जेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान इज़। पाकिस्तान के सबसे बड़ी रिवर का नाम क्या है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, मेन इंडस रिवर। अब स्टूडेंट्स में जो हमारे मज़ीद MCQs बनते हैं, नंबर फर्स्ट है इसका लोकेशन। तो इसका लोकेशन है तिब्बत, और ये डिस्चार्ज कहाँ पर होता है? तो ये डिस्चार्ज होता है इंडस डेल्टा, या हम कह सकते हैं इन अरेबियन सी। अब इसकी अगर मैं लेंथ की बात करूँ तो इसकी जो लेंथ है वो है 3180 किलोमीटर्स। और सुन जो MCQs है काफ़ी दफ़ा रिपीट हुआ है PMA के कोर्स में। MCQs नंबर 4 है हमारा सिंध वॉज कॉन्कर्ड बाय मोहम्मद बिन कासिम इन। कॉन्कर्ड कहते हैं फ़तह करना, या कॉन्किस्ट भी आ जाए तो इससे मुराद ये होगा फ़तह करना। सुन, मोहम्मद बिन कासिम कौन थे? मोहम्मद बिन कासिम बेसिकली स्टूडेंट्स अरब मिलिट्री कमांडर थे, यानी अरब वालों की जो मिलिट्री है उनके कमांडर रह चुके हैं। जो कौन से कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं इसका कबीला भी हमको बता दूं। इसके कबीले का नाम था बनु ताकिफ़, और इन्होंने जो है सिंध को पता किया था 712 AD में, यानी ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट हियर। मोहम्मद बिन कासिम कौन थे? अरब मिलिट्री कमांडर थे। MCQs नंबर 5 है हमारा एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल हु वॉज द लीडर ऑफ मुस्लिम्स इन ईस्ट बंगाल। यानी जिस टाइम जो है तकसीमी बंगाल हो रहा था तो उस टाइम ईस्ट बंगाल के लीडर कौन थे? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है
نواب سلیم اللہ خان، یعنی آپشن سی از دا کریکٹ ہیئر۔ سو نواب سلیم اللہ خان جو ہے اس کے پورا نام آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اس کا جو پورا نام ہے وہ ہے نواب سر خواجہ سمیع اللہ بہادر، جو فورتھ نواب تھے ڈھاکہ کے۔ کون سے نمبر؟ فورتھ نواب تھے ڈھاکہ کے۔ اور چونکہ فورتھ کی بات ہو تو فرسٹ نواب تھے ڈھاکہ کے وہ تھے عبد الغنی۔ اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلوں، پارٹیشن اب بنگال کی بات ہو رہی ہے، تو جب بنگال کی پارٹیشن ہو رہی تھی تو وہ ایئر تھا 1905۔ نمبر 6 ہے ہمارا تل ڈیزرٹ از لوکیٹڈ ان بلینک۔ تل ڈیزرٹ جو ہے یہ کون سے صوبے میں لوکیٹ ہے؟ تو اس کا جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے آپشن بی، مین پنجاب۔ اب اس ایم سی کیوز میں ہمارے کچھ مزید ایم سی کیوز بنتے ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا۔ بعض اوقات پنجاب آپ کو نہیں دیا ہوگا، شاید آپ کو پوٹوہار پلیٹو دیا ہوا ہو، تو پھر آپ نے پوٹوہار پلیٹو کو کریکٹ کرنا ہے، کیونکہ جو تل ڈیزرٹ ہے یہ اس کے قریب ہے۔ اور اگر اس طرح آپ سے اس کے لینتھ کا کوئی پوچھے تو پھر آپ نے اس کو بتانا ہے کہ اس کا جو لینتھ ہے وہ ہے 190 مائلز، اور اگر ہم کلومیٹرز کی بات کریں تو وہ ہے 330 کلومیٹرز۔ اب اسٹوڈنٹس بعض اوقات آپ کو پوٹوہار پلیٹو دیا ہوگا، لیکن اگر آپ کو کوئی ڈسٹرکٹ دیا ہو تو ڈسٹرکٹ اس کا ہے لیا یا ایم گڑھ۔ یہ جو دو ڈسٹرکٹ ہے یہ اس میں آتا ہے بیسیکلی، کہاں پر لوکیٹ ہے؟ لیا ڈسٹرکٹ میں۔ نمبر 7 ہے ہمارا علی گڑھ موومنٹ واز سٹارٹڈ بائی۔ اسٹوڈنٹس اس کا بیک گراؤنڈ میں کافی دفعہ ڈسکس کر چکا ہوں کہ علی گڑھ موومنٹ کیا تھی، بس جسٹ میں آپ کو اتنا بتانا چاہوں گا کہ اس کے سٹارٹ کرنے والے جو تھے وہ تھے سر سید احمد خان، یعنی آپشن اے از دا کریکٹ ہیئر۔ ایمسیکیوز نمبر 8 ہے ہمارا ان وچ ایئر مسلم لیگ ان بلوچستان واز اسٹیبلشڈ۔ اسٹوڈنٹس یہ جو مسلم لیگ ہے بلوچستان کی، اس کو ہم کہتے ہیں بلوچستان مسلم لیگ، یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ کیا؟ بلوچستان مسلم لیگ، جس کو بنانے والے کا نام تھا قاضی محمد عیسیٰ۔ انہوں نے اسٹوڈنٹس مسجد میں جو ہے ایک میٹنگ بلائی مسجد میں، اور وہاں پر جو ہے بلوچستان مسلم لیگ بنی۔ کون سے ایئر میں؟ 1939 میں، یعنی آپشن ڈی از دا کریکٹ ہیئر۔ کیوز نمبر 9 ہے ہمارا دا موسٹ پاپولس کانٹیننٹ از۔ اسٹوڈنٹس کون سا کانٹیننٹ ہے جو سب سے زیادہ پاپولس ہے، جس میں سب سے زیادہ آبادی ہے؟ تو اس کا جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے آپشن بی، مین ایشیا۔ ایشیا اسٹوڈنٹس اس لیے جو ہے لارجسٹ کانٹیننٹ ہے بائی پاپولیشن، کیونکہ اسٹوڈنٹس میں جو موسٹ پاپولس کنٹریز ہے وہ آتا ہے، جس طرح انڈیا، چائنا، پاکستان۔ اور آپ کو پتہ ہے چائنا کی آبادی دنیا میں سب سے زیادہ ہے، تو جب چائنا کی آبادی سب سے زیادہ ہوگی تو ڈیفینیٹلی سی بات ہے ہمارا جو کانٹیننٹ ہے اس کی آبادی سب سے زیادہ ہوگی۔ کیوز نمبر 10 ہے ہمارا نیم دا فرسٹ وومن اسپیکر آف پاکستان نیشنل اسمبلی۔ جنرلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو نیشنل اسمبلیز ہوتی ہے اس میں جو اسپیکر ہوتا ہے وہ میل ہوتا ہے، لیکن جو فرسٹ وومن اسپیکر تھی وہ تھی فہمیدہ مرزا، یعنی آپشن اے از دا کریکٹ ہیئر۔ اور اسٹوڈنٹس پریویس ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جو فرسٹ ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ پریزیڈنٹ تھی وہ تھی بینظیر بھٹو۔ فرسٹ وومن کون تھی جو اسپیکر تھی؟ وہ تھی فہمیدہ مرزا، جو ابھی بھی زندہ ہے، اللہ ان کو صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ یہ جو ہے اسٹوڈنٹس پاکستانی پولیٹیشین تھی جو 18 اسپیکر ہے، ٹھیک ہے؟ کون سی اسپیکر ہے؟ 18 اسپیکر ہے، جو 2008 سے 2013 تک اسپیکر رہ چکی ہے۔ یہ دسمبر 20 1956 کو پیدا ہوئی ہے اور ابھی تک تاحیات ہے۔ ایمسیکیوز نمبر 11 ہے ہمارا ہاؤ مینی ڈیز 1965 فور کنٹینیوڈ۔ اب 1965 فور جو ہے یہ جو ڈیز دی گئی ہے یہ بالکل غلط ہے۔ 1965 وار جو ہے اسٹوڈنٹس یہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان ایک جنگ لڑی گئی جس کو ہم سیکنڈ کشمیر وار بھی کہتے ہیں، اور یہ کمپلیٹ ہوئی ہے 2 پیز میں۔ یہ اباؤٹ 1 ایئر چلی تھی۔ انہوں نے جو میں نے پی ڈی ایف بنایا ہے اس میں نے غلطی کی ہے، ڈیز نہیں ہو رہی، یہ منتھس کی بات ہے شاید۔ 2 پیز میں کمپلیٹ ہوئی تھی، ایک دفعہ 8 اپریل سے سٹارٹ ہوئی ہے 30 جون تک، تو 4-5 مہینے تو یہ بن گئے۔ پھر سیکنڈ پیج میں سٹارٹ ہوئے 5 اگست سے 23 سپتمبر تک، تو یہ اگر آپ حساب لگائے تو اباؤٹ یہ 1 ایئر یہ جنگ بنتی ہے۔ تو اتنا آپ کو یاد ہونا چاہیے، ڈیز جو اپنے لیے آپ کیلکولیٹ کر لینا۔ میں نے کون کون سے ڈیٹ بتایا؟ ایک ڈیٹ میں نے بتایا 8 اپریل سے لے کے 30 جون تک،
اور سیکنڈ فیز میں جنگ جب سٹارٹ ہوئی تو وہ ڈیٹ تھا 5 اگست 23 سپتمبر۔ کیوز نمبر 12 ہے ہمارا وچ فیمس لیڈر از نون ود دا ٹائٹل آف قائد ملت، یعنی وہ کون سا لیڈر ہے جس کو ہم قائد ملت کہتے ہیں، جن کو یہ خطاب ملا ہے۔ تو اس کا جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے لیاقت علی خان، یعنی آپشن بی از دا کریکٹ ہیئر۔ لیاقت علی خان کو ہم قائد ملت یا شہید ملت کہتے ہیں، جو پاکستان کے پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں 1947 سے لے کے 1951 تک، اور 1951 کو پھر ان کو اساسینیٹ کیا گیا، دھوکے سے مارا گیا۔ نمبر 13 ہے ہمارا The civil disobedience movement led by مہاتما گاندھی in the year۔ یہ ایک موومنٹ کا نام ہے، جس طرح علی گڑھ موومنٹ ہے، اس کے علاوہ فرائضی موومنٹ، تو یہ بھی جسٹ ایک موومنٹ کا نام ہے، ڈس اوبیڈینس موومنٹ، جو مہاتما گاندھی نے اسٹارٹ کیا تھا 1930 کو، یعنی آپشن ڈی از دا کریکٹ ہیئر۔ اسپیسیفکلی ڈیٹ کی اگر میں بات کروں تو پھر تھا مارچ 12 1930 کو۔ کیوز نمبر 14 ہے ہمارا ہو کمپوز میوزک آف نیشنل اینتھم۔ اسٹوڈنٹس یہ تو ایک سمپل سا MCQs ہے، آپ نے مجھے یہ بھی بتا دینا ہے کہ نیشنل اینتھم لکھا کس نے ہے، اور اس کا جو میوزک ہے آپ نے قومی ترانہ سننا ہوگا، یہ کس نے پروپوز کیا ہے، تو یہ آپ لوگوں کا ہو گیا ہوم ورک۔ MCQs نمبر 15 ہے ہمارا ورسک ڈیم از سچویٹڈ آن بلینک ریور۔ اسٹوڈنٹس ورسک ڈیم کو ہم کافی دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں، ایک بیسیکلی کابل ریور کے اوپر لوکیٹ ہے، یعنی آپشن اے از دا کریکٹ ہیئر۔ اور کون سے پروونس میں ہے، یہ ہے KPK پروونس میں۔ سٹی کا نام کیا ہے، سٹی کا نام ہے پشاور، اور 1960 میں فار دی فرسٹ ٹائم ورسک ڈیم جو ہے اوپن کیا گیا۔ تو اسٹوڈنٹس یہ تھے آج کے ہمارے پاکستان اسٹڈیز کے MCQs۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کے MCQs کی سمجھ آ گئی ہوگی، اور اگر پھر بھی آپ لوگوں کو کوئی کنفیوژن ہو، کوئی ڈاؤٹ ہو، تو آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہو۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، مجھے اپنے دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔